بادل، پہاڑ، ہر چیز مسلمان کی باتوں کو مانا کرتے تھے. آج ایک بھیڑ کا بچہ، چمار کا بچہ، کافر کا بچہ اور شیطان کا پجاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس راستے سے جایا کرتے تھے اس راستے سے شیطان ہضم ہو جاتا تھا، شیطان نہیں آتا تھا. حضرت عمر فاروق سے اتنا ڈرا کرتا تھا. آج ایک ہندو کہتا ہے ہم مسلمان کو مکان نہیں دیں گے، کہتا نہیں، کہتا دکان نہیں دیں گے، اس کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، مال لوٹیں گے مسلمان کا، داڑھی والے کو دہشت گرد کہیں گے، مسجد کے مینارے ختم کریں گے، حج کا کوٹا ختم کریں گے، بات کریں گے مکے کو نہ جاؤ، مدینے کو نہ جاؤ، کاشی کو آؤ، متھرا کو، متھرا کو آؤ، بنارس کو آؤ، زمزم کو مقدس نہ سمجھو، گنگا جل کو مقدس سمجھو. کون کہہ رہا ہے؟ آج کا کافر یہ بات کہہ رہا ہے. عزت لٹی ہماری، نوجوان قید ہوئے ہمارے، پیٹا گیا ہمارے بوڑھوں کو، ٹاڈا لگایا گیا، پوٹا لگایا گیا، دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا. مکہ مسجد کس کی؟ حیدرآباد کی مکہ مسجد کس کی؟ مسلمانوں کی. اجمیر کی درگاہ کس کی؟ مسلمانوں کی. مالیگاؤں کی مسجد کس کی؟ مسلمانوں کی. دلی کی جامع مسجد کس کی؟ مسلمانوں کی. بم کہاں پھٹا؟ مکہ مسجد میں. بم کہاں پھٹا؟ مالیگاؤں میں. بم کہاں پھٹا؟ اجمیر میں. بم کہاں پھٹا؟ دلی کی جامع مسجد میں. گرفتار کون ہوا؟ مسلمان ہوا. واہ! یہاں جو آئے ہیں آپ، اتنے جو افراد ہیں، کوئی چپل لے کر آیا ہے مسجد میں؟ کتنے بے نمازی نہیں ہوں گے، داڑھی مڈے نہیں ہوں گے، سنتوں سے انحراف کرنے والے نہیں ہوں گے، جورو کے غلام نہیں ہوں گے، اولاد کے پجاری، مال و دولت کے پجاری، لیکن ہمت نہیں اللہ کے گھر کے اندر چپل لے آنے کی. جو مسلمان اللہ کے گھر میں چپل نہیں لے جا سکتا، بزرگ کی درگاہ میں، ولی کی درگاہ میں چپل نہیں لے جا سکتا، وہ مسلمان بم دھماکہ کرے گا؟ ظلم دیکھ رہے ہیں آپ، ظلم دیکھ رہے. چلو بھی بازاروں میں ہوا، شاپنگ کمپلیکس میں ہوا، رنڈی خانوں میں ہوا، شراب کے اڈوں میں ہوا. ارے مسجد میں ہم چپل نہیں لاتے، ناپاکی کی حالت میں نہیں آتے، ٹوپی جیب میں ہوتی ہے، اللہ کے گھر کے احترام میں ٹوپی سر میں ڈال لیتے ہیں، پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے احترام میں پاجامہ ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں. ظلم دیکھ رہے ہیں اس ہندوستان میں. ہمارا لٹا، ہمارا پٹا، ہمارا توہین ہوئی ہماری مسجدوں کی، انسلٹ ہوئی ہماری درگاہوں کی. ہزاروں نوجوانوں کو پوٹا میں، ٹاڈا میں دہشت گردی کے الزام میں. اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ ہندو دہشت گردی، اسیما آنند نام کی تحریک، یہ انہوں نے ان کارناموں کو انجام دیا ہے، اس کے باوجود آج ہماری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکے کہ تم کمینے تھے جنہوں نے گھر کے چراغ کو گل کیا، تم کمینے تھے تم نے کسی عورت کے سہاگ کو چھینا تھا، تم حرامی تھے کہ تم نے اولاد کے سر سے باپ کے سائے کو چھینا تھا. وہ چھوڑ کر بھیک مانگ رہے. چھوڑنا لو بھی ہمارے نوجوانوں کو. کیسی زندگی ذلت کی. خدا سے دامن چھوٹا، نبی سے دامن چھوٹا، قرآن سے دامن چھوٹا، حدیث سے دامن چھوٹا، مکے سے رشتہ کمزور ہوا، مدینے سے رشتہ کمزور ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب بنا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. ہندوستان کسی ہندو کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہمت والی زندگی گزارو مسلمانوں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، شام کی زندگی گزارو. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. مرو عزت کے ساتھ، شہادت کی موت مرو. جیو سر اٹھا کر جیو. کسی ہندو کا احسان نہیں جو اس ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں. جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی، اگر حسین احمد مدنی نہ ہوتا، اگر شیخ الہند کی تحریک، ریشمی رومال کی تحریک نہ ہوتی، اگر دارالعلوم دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے درس آزادی کا جہاد کا
سبق نہ دیا ہوتا، اگر رشید احمد گنگوہی اپنی خانقاہ کو چھوڑ کر میدان جہاد میں نہ آتے، اگر حضرت اشرف علی تھانوی تھانہ بھون کے اندر جا کر تحریک آزادی کی بیج نہ ڈالتے، اگر حضرت شاہ ولی اللہ خاندان کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی انگریز سے غداری کا فتویٰ نہ دیتے اور جہاد کا اعلان نہ کرتے، میرے اللہ کی قسم جواہر لال لاہور کے باپ کو آزادی کیا تھی پتا نہیں تھا۔ نہرو افریقہ کے جنگلوں کے اندر LLB پڑھ رہا تھا، لا کالج پڑھ رہا تھا۔ یہ میرے مدنی کا احسان تھا کہ گاندھی جی کو ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، ٹکٹ کے پیسے دے کر بلوا کر کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک تم اور ہم ملے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ 100 سال تک 1757 سے لے کر 1857 تک مسلمان اپنا خون دیتا رہا، اپنی لاشیں دیتا رہا، توپ کے دہنوں کے اندر ان کو ڈال کر اڑایا جاتا رہا۔ دلی سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت کے اندر ایک عالم کو شہید کیا گیا۔ آج جو ہے حضرت کی مالٹا کی جیل گواہ ہے، آج دلی سے لے کر میرٹھ تک کا درخت بول سکتا ہے تو بولے گا، آج کالا پانی بولے گا، آج دلی کا میدان بولے گا، آج شاملی کا میدان بولے گا کہ سور کی کھالوں کے اندر، خنزیر کی کھالوں کے اندر بہو بیٹیوں کے سامنے، معصوم بچوں کے سامنے ہمارے آبا اجداد کو ان کے اندر جو ہے ان کے چمڑوں میں ڈال کر سی کر دیکھتے ہوئے شولوں کے اندر یہ کہہ کر ڈالا گیا کہ تم اپنے فتوے سے باز آ جاؤ تو آ جاؤ، ورنہ تمہاری ماں اور بیٹی اور بہنوں کے سامنے سلگایا جائے گا۔ یہ سلگے ہندوستان بنا، یہ مالٹا کی جیل گئے یہ ہندوستان بنا، یہ گاندھی جی کو ٹکٹ دیا گیا ہندوستان بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی کو مہا آتما یعنی بڑی جان کا جو لقب دیا، یہ فرنگی نوری محلی رحمت اللہ علیہ جو لکھنؤ کے ایک عالم تھے، انہوں نے ان کو یہ خطاب دیا۔ جواہر لال نہرو کو جو دیوبندی ٹوپی دی وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے دی۔ کسی کا احسان نہیں ہے کہ صاحب تمہارے مرہون منت ہو کر یہاں زمین کے ذرے ذرے میں ہمارے آبا اور اجداد کی تاریخ ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے میسور اسٹیٹ سے انگریز کبھی نہیں بھاگتا۔ وہ ٹیپو سلطان جس نے بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایک وقت کی نماز جس نے قضا نہیں کی، ان حرامزادوں نے کیا کیا؟ جب تصویر بنائی تو کبھی آپ نے دیکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان کی داڑھی ہے؟ نہیں، داڑھی موڑا۔ مسلمان ایکٹنگ بھی کرتا ہے، اسکولوں کے اندر تماشا کرتا ہے، حضرت ٹیپو سلطان کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ دلی کی جامع مسجد بنی، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ولی عہد تھے، امیر المؤمنین تھے، فرمایا کہ آج مصلی وہ سنبھالے گا جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک جس کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اختاب، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، کسی کی ہمت نہیں۔ آج صاحب فجر میں نہیں، کیوں؟ ذرا کام تھا۔ جمعہ آ رہے ہیں، کیوں؟ ذرا کام تھا۔ ارے دین کے راستے میں چلو، اللہ کے راستے میں چلو، مدارس کے لیے کام کرو، مساجد نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتے کس لیے تو پیدا ہوا؟ دنیا کی پوجا کرنے کے لیے؟ اللہ کا دین یتیم ہو رہا ہے۔ قرآن کے اوراق کے اندر بارود رکھ کر یہ کافر اور مشرک یہود و نصارہ اس کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے اوراق کے ٹیشو پیپر بنا کر ابو غریب جیل اور گوانتانامو میں جیل کے اندر کلام پاک کے صفحات کا استنجا لیا جا رہا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد جورو کی غلامی، میرا اللہ کا قرآن مٹ رہا ہے، لاکھوں عورتیں ان کا سہاگ گزر رہا ہے، ہزاروں بچے یتیمی کی سائے کے اندر کشمکش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تجھے سور کے پیٹ کو پالنے سے فرصت نہیں،